میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک بہرحال ایک بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں، جو فقیہ ہوتا ہے، جو مرجع ہوتا ہے، اس کی اسپیشلٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے فقہ. ہمیں اتفاق سے دو استادوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے فقہ، کہ میری اگر گفتگو سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ فقہ یعنی حلال و حرام نہیں. توحید و رسالت و ولایت اور امامت کے بعد سب کچھ فقہ ہی ہے. اصل عقیدہ توحید، اصل عقیدہ نبوت، اصل عقیدہ ولایت و امامت کے بعد یہی حلال و حرام ہی ہیں. جب یہاں پر وہ بریکٹ تو میں شاید بھول جاؤں، ایک اور بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو شیعہ ہے، کون ہے ہم؟ چلیں میں آپ سے کیوں کہلواؤں، جو کہنا چاہ رہا ہوں کہیں گے مولانا آپ ہی نے تو کہلوایا تھا. یہ جو لفظ شیعہ ہے، یہ بہت سخت تعبیر ہے شیعہ کی، بہت سخت تعبیر ہے. یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس تعبیر شیعہ کو استعمال کرنے پر کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے. تم اپنے آپ کو شیعہ نہ کہو ہمارا. ایک روایت نہیں، دو روایت نہیں، تقریباً اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا ایک کتاب، تقریباً ہر معصوم سے کم و بیش اسی مضمون کی روایت، کہ جہاں پر راوی نے کہا کہ یبن رسول اللہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ ہم آپ کے اور علی کے شیعہ ہیں. تو امام نے اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، باقی روایتوں میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے اسے ڈانٹا. تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو؟ کیا تم حلال خدا اور حرام خدا کی پرواہ کرتے ہو؟ کیا تم حلال خدا اور حرام خدا کا خیال رکھتے ہو کہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو؟ وہ 8ویں امام کی روایت جو آپ نے سنی ہوگی کہ جو ایران سے ایک گروہ، جو نیشاپوریا کسی علاقے سے، ایران کے کسی علاقے سے 8ویں امام کی خدمت میں یہ گروہ آیا امام کی خدمت میں، 60 دن تک 60 ڈیز امام کی خدمت میں آ کر دستک دینے، امام ملاقات نہیں کر رہے ہیں. یہ تیسرا بریکٹ کھولنے کا دل چاہ رہا ہے. ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر. اچھا، مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بریکٹ میں بھی آئے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ بہرحال امام کی خدمت میں 60 ڈیز تک امام کی خدمت میں دس تک امام نے ملاقات نہیں کی. پھر امام سے ملاقات کی، ابن رسول اللہ میں کی دور سے ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام غضبناک ہو گئے، تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو؟ علی کا شیعہ حسن ہے سلام اللہ علیہ، علی کا شیعہ حسین ہے سلام اللہ علیہ، علی کا شیعہ سلمان و ابو ذر و مقداد رضوان اللہ تعالی علیہم ہے. یہ ہے علی کے شیعہ. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تقریباً ہر معصوم سے روایت کو جمع کیا جائے، استعمال الشیعہ، لفظ شیعہ کا استعمال، یہ یعنی اجازت نہیں دی کہ تم آیا اس کے ایلیجیبل ہو تو کہو اپنے آپ کو شیعہ. کہا کیا کہے مولا؟ کہا اپنے آپ کو محب کہو، اپنے آپ کو موالی کہو. اب یہ موالی کا شاید اردو میں لفظ استعمال اچھا نہ ہو، لیکن عربی میں موالی استعمال ہوتا ہے. اپنے آپ کو محب کہو، اپنے آپ کو موالی کہو. اچھا، یہ پہلے میں اس روایت کو مکمل کر دوں تو امام علیہ السلام نے یہ استعمال الشیعہ اپنے لیے استعمال کرنا، انسان اپنے لیے استعمال کرے، یہ سخت ہے یہ. لیکن یہ ایک جملہ سے بریکٹ میں کہہ دوں تاکہ آپ تھوڑا سکون کا سانس لے لیں کہ روایتوں میں بحسب ظاہر، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کتاب، کسی نے اس موضوع کے اوپر، اس مطلب کے اوپر کوئی کام کیا ہو کہ یہ خود ایک
کام طلب کام ہے یہ، محنت طلب کام ہے یہ کہ کام کیا جائے اس بات کے اوپر کہ روایتوں میں بعض اوقات ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایتوں میں اطلاق و شیعہ کا استعمال عام موالی اور محب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں پھر ایک، یعنی یہ سمجھے اسی دوسرے بریکٹ کا ہی تسلسل ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر محب سے مراد وہ محب نہیں کہ جو محبت آل محمد علیہ السلام کے دعوے دار ہو اور علی کی ولایت کو قبول نہ کرتے ہوں۔ توجہ کیا میں نے جملہ، یہ جلدی کہہ گیا میں، یہ ان محب کی بات نہیں کہہ رہی ہے کہ کہی جا رہی ہے کہ جو منقبت امیر المومنین پڑھ رہے ہیں لیکن علی کی ولایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، جو فضائل اہل بیت کو بیان کر رہے ہیں لیکن پھر بلا فصل جو خلافت اہل بیت اطہار علیہ السلام امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی خلافت کو نہیں، ان کی بات نہیں، یہ محب وہ محب ہیں کہ جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی خلافت اور ولایت کو بلا فصل مانتے ہیں اور ان کے بعد 11 اماموں کی امامت کے ماننے والے ہیں، یہ ان محب کی بات ہے۔ لہٰذا اسی لیے بہت ساری روایتوں میں اگر آپ دیکھیں بہت ساری روایتوں میں اگر آپ دیکھیں تو محب کا اطلاق اور محب کا استعمال آیا ہے۔ اچھا اس میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور خیال کرتے کہ بھائی اہل بیت کے چاہنے والے تو بہت ہیں، بھائی مجبوری ہے اہل بیت سے چاہنا، اہل بیت سے محبت کرنا مجبوری ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کیسے آیت پر عمل نہ کریں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو کہیں ہے کوئی جو کہے میں اللہ کو نہیں مانتا؟ آل محمد کی محبت کا انکار کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی آ کر کہے میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ اب کسی کے دل میں ہم نے تو نہیں دیکھا، ورنہ محب اور حب اور محبت آل محمد اور محبت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی ولایت میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ ولایت، اب بچوں سے پوچھے بہت ولایت کرتے ہیں، میں ولایت امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ولایت کرتے ہیں کیا مطلب کیا مطلب ہے ولایت کا؟ کیا مطلب ہے ولایت کا؟ ولایت ہم امیر المومنین کی ولایت پر من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی ہم اپنے بچوں کو ولایت تک نہیں پڑھا سکے۔ ہم نے بتایا بچوں کو، اگر ہمیں معلوم ہے تو، کہ ہم امیر المومنین من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا ہمارے مولا ہیں، یعنی اگر ہم اس کو کھول دیں تھوڑا مولا کے لفظ کو، یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس پر میری ولایت ہے اس پر علی کی ولایت ہے، تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اگر اس صحیح ہے، درست ہے، قبول ہے، کیا قبول ہے کیا درست ہے کہ ہم ان انٹینشنلی اس ولایت پر عمل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ولایت نعوذ باللہ من ذالک، بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ ولایت پر، یعنی امیر المومنین کی ولایت پر ہی نہیں، کیونکہ ولایت کا معنی ہی نہیں معلوم، نہیں، بعض اوقات ایک چیز کا معنی نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن انسان اس کو کر رہا ہوتا ہے۔ اب عربی میں کیا کہتے ہیں جو آپ کر رہے، جو ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جلوس۔ اب جلوس کا مطلب آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ جلوس بیٹھی ہوئی حالت میں تو ہے نا، تو ولایت میں ہیں ہم، لیکن چونکہ ولایت کا مفہوم اور معنی ہمارے لیے روشن نہیں ہے، لہذا انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جب یاد رکھیے گا، جب ایک چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو، مجھے معلوم نہیں ولایت کا مطلب کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ولایت کا مطلب، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ آم کا جوس ہے، یہ آم کا جوس کس کو کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے، پہلا سینٹنس غلط تھا، پہلا جملہ غلط تھا، آپ کو نہیں معلوم کہ آم کا جوس کس کو کہتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی آ کر سیب کا جوس پلا دے اور یہ کہہ کر کے اس کو کہتے ہیں آم کا جوس، تو آپ کیا کریں گے؟ آم کا جوس سمجھ کر اسی نیت سے پئیں گے نا۔ تو اگر معنی ولایت آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو کوئی کہے گا کہ یہ ولایت ہے، آپ نے کہا اچھا یہ ولایت ہے تو صحیح ہے، توجہ کر رہے ہیں؟
ہمیں بتایا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ہمیں نہیں معلوم کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ بھائی صبح سے شام تک جو کو بھوکے رہنے کو نماز کہتے ہیں، ہم نے کہا اچھا آج ہم تو نماز پڑھ لی۔ کیسے نماز پڑھی؟ اذان فجر سے لے کر مغرب تک ہم بھوکے تھے، نماز پڑھ لی، یہ ہماری نماز ہو گئی۔ تو ولایت کا مفہوم اور معنی، اس کی قدر و قیمت، اس کی حقیقت، ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ، یقین جانی ہمیں نہیں معلوم کہ ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کیا چیز ہے۔ ولایت امیر المومنین کیا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں اپنے بچوں جوانوں سے، انبیاء صاحب ولایت تھے یا نہیں تھے؟ خوب صاحب ولایت تھے۔ انبیاء ولایت خدا رکھنے والے تھے، یعنی جو خدا کی ولایت ہوتی ہے، جس طرح امیر المومنین کو ولایت عطا کی گئی، امیر المومنین کے 11 فرزند کو ولایت عطا کی گئی، اسی طرح 1,24,000 یا یوں کہوں کہ یہ ولایت الگ کر دیں وہ ولایت الگ کر دیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ڈسٹینس معلوم ہونا چاہیے، فاصلہ معلوم ہونا چاہیے، تمیز ہونی چاہیے، تمیز اینڈ ڈفرینشیٹ ہونا چاہیے۔ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام بھی ولایت رکھتے ہیں، انبیاء 1,23,999 انبیاء بھی ولایت رکھتے ہیں، لیکن یہ ولایت کیونکہ ولایت خدا ہے تو آپ کہیں کہ بھائی علی بھی ولایت رکھتے ہیں، حضرت نو بھی ولایت رکھتے ہیں، ایسا ہے؟ ہم تو علی کے نام پہ جھومتے ہیں، حضرت نوح کے نام پہ تو کوئی مجلس بھی نہیں ہوئی ہے سلام اللہ علیہما۔ پڑھی ہے کسی نے؟ میں نے تو نہیں پڑھی ہے کبھی، مجلس سنی بھی نہیں ہے۔ تو وہ بھی تو صاحب ولایت ہے، وہ بھی تو صاحب ولایت ہے، مگر حضرت نوح مولا نہیں تھے، 1,23,000 انبیاء مولا نہیں تھے، وہ بھی مولا تھے۔ پھر تو اس کا مطلب کہ آپ تعصبی ہیں، آپ لوگ نہیں، تعصبی نہیں ہیں۔ ہم لسان ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم اقوال ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم قول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا 1,23,999 انبیاء کی ولایت یہاں پر ہے تو علی کی ولایت وہاں پر ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب بات مجھے آگے کرنی تھی، اب یہاں پر آ گئی کہ قرآن کی آیت، توجہ کیجیے، قرآن کی آیت ہے، جب یہ قرآن کی آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اب عجیب سی آیت ہے یہ، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْأَلْ، سوال کیجئے۔ رسول سے قرآن کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے؟ سوال کیجئے۔ کن سے سوال کرے؟ اپنی امت سے؟ تو آسان ہے، من ارسلنا من قبلک من رسولنا، 1,23,999 انبیاء سے سوال کیجیے۔ اچھا یہ رسول ہیں، رسولنا ہیں، انبیاء 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں جو صاحب شریعت ہے، مثلا جو خاص ہیں، یہ رسول کی بات ہے، انبیاء تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ قرآن کی آیت، اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں مسلمانوں نے کیا، یعنی واقعا مسلمانوں کے لیے مشکل ہے اس آیت کی تفسیر کرنا۔ وہ جو تفسیر اپنی عقل سے، اپنے ذہن سے تفسیر کرتے ہیں، کیا تفسیر کریں گے؟ میں ترجمہ میں نے کیا، پھر دوبارہ اپنے بچوں کے لیے ترجمہ کروں۔ خدا مخاطب ہے کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَاسْأَلْ، سوال کریں، اے رسول سوال کیجئے۔ کس سے سوال کروں؟ من رسول من ارسلنا، اے رسول سوال کیجئے، من ارسلنا من قبلک، من ارسلنا قبلک من رسولنا، 1,23,999 پاسٹ انبیاء یا رسول، 312 رسول سے سوال کیجئے۔ کہاں ہے؟ کیسے سوال کریں؟ اب آئیے مسلمانوں کو لے کر آئیے، بہت قرآن کرنے والے، حسبنا کتاب اللہ کرنے والے، کیجئے اس کا ترجمہ۔ لہذا ترجمہ کیا کہ یہ مراد یوں ہے کہ اگر یوں ہوتا اور وہ ہوتا اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا۔ جنہوں نے محمد و آل محمد کو چھوڑا، یاد رکھیے گا دنیا اور آخرت میں رسوا ہے وہ لوگ۔ اور محمد و آل محمد
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم